ملک صاحب آپ فرمائیے گا وہ کہاں ہے؟ وہ نہیں ہوئے ہیں نا، جو اب یہی تو میں ضمانتیں ہوئی ہیں نجیب ملک دونوں کے صاحب اوپر آپ کو آپ کہہ کی رہا رائے ہوں وہ جاننا نہیں چاہتا ہوا ہوں. ہے. پہلے یہ 33 بلین کے اوپر رائے دے دیں. جی ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے سر، پلی بارگین جو نیب کا لا ہے اس کے مطابق تو یہ ایک ڈگری کی صورت میں ہو سکتا ہے. یہ نیب اتھارٹیز اپنے طور پہ ریکوری صرف اپنے پاس نہیں رکھ سکتی. اس کا جو لا اور پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایک اکیوزڈ جو یہ کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے میں میرے خلاف مقدمہ نہ چلائیں اور میں یہ پیسے آپ کو دے رہا ہوں، تو پھر نیب اتھارٹیز جو ہیں انویسٹیگیٹرز وہ پابند ہیں اس کو نیب کورٹ میں لے جا کے اس کی ڈگری جاری کروانے کی. تو جب وہ ڈگری کراتے ہیں تو اس میں جو الیجڈ اوفینس ہے اس کی تفصیل اور پھر جو آپ نے اس کو ریٹرن کیا ہے اس کی تفصیل دونوں نیب جج کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور وہ پھر ایک پلی بارگین کی ڈگری پاس کرتے ہیں. تو وہ پلی بارگین کی پروسیڈنگ تب کمپلیٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اوریجنلی کیونکہ یہ کہا گیا کہ یہ پروسیڈ آف کرائم ہے، تو اگر یہ پروسیڈ آف کرائم ہے تو اس کی تفصیلات وہ پروسیڈ آف کرائم کیا کوئی پبلک فنڈز کی امبیزلمنٹس ہیں یا سندھ گورنمنٹ کے کوئی ایسے منصوبے ہیں جن میں سے جیسے ابھی آپ نے گرین ٹریکٹر اسکیم کی بات کی، تو اگر اس میں سے کچھ پلنڈر ہوا ہے یا کچھ شوگر فیکٹریز کی جو ایک کیمپین چلی، مجھے نہیں پتا اس کے اندر حقیقت کتنی تھی کتنی نہیں تھی، لیکن بہرکیف اگر کہیں گورنمنٹ کے فنڈز کی امبیزلمنٹ کا سوال ہے تو اس کی تفصیل تو لازمی طور پہ رسپیکٹیو اسمبلیز کو، کیونکہ یہاں ایک بہت بڑی ڈائیکاٹمی ہے، یعنی جو پروونشل فنڈز ہیں اگر ان میں کہیں مس اپروپریشن ہو رہی ہے تو پھر نیب تو ایک وفاقی تفتیشی ادارہ ہے، کیا وہ پیسے صوبے کو سردار نبیل گبول بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ وہ کس ہیڈ میں واپس کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات بھی پبلک کرنی بڑی ضروری. اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے ایگری کیا ہے اور اس ایگریمنٹ کے تحت آپ ڈگری لے لیں. یو ایکچولی ہیو ٹو شو کہ وہ اماؤنٹس کون سی ہیں سر جو آپ کی پہلے تو وہ پلی ریسیویبلس تھیں بارگین کی اور تفصیل پہلے ریسیویبل قوم کے اماؤنٹس سامنے رکھنی پڑے گی نا. 33 ارب کی پلی بارگین ہوئی ہے تو ایبسولوٹلی دس کن از ویری کن امپورٹنٹ. ایلیگیشنز کے اگینسٹ پتہ چلے وہاں 33 کن ارب کی کن الزام تھی تو ایلیگیشنز 33 پہ ارب کی پلی یہ بارگین ہے، وہ تفصیل تو بتانی پڑے گی نا. ایبسلوٹلی رائٹ سر، یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ساتھ اس کے ساتھ ہی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو جن کے تخمینے صوبائی اسمبلی پاس کرتی ہے، جن کو پروونشل ڈومین میں آتے ہیں، وہ وفاق کا ایک ادارہ ان کی ریکوری کرتا ہے، تو وہ کون سے صوبے کو کب اور کس نظام کے تحت واپس کرتا ہے. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیل ہے کہ یہ بھی سامنے ہے کہ لیے کیا اور دیے کہاں. ملک صاحب جو ضمانتیں ہوئی ہیں ابھی ریسنٹلی، شہباز شریف، خواجہ آصف، سو مینی ادرس، وہاں پر جو ہماری اعلیٰ عدلیہ کے احکامات ہیں وہ سامنے رکھے ہیں، تو وہاں تو لگتا تھا کہ نیب کے پلے انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. کبھی وہ کہتے تھے پولیٹیکل انجینئرنگ کا دائرہ ہے، کبھی کہتے تھے آپ نے بندہ ہی غلط پکڑا ہے، کبھی انہوں نے کہا یہ کیس ہی نہیں تھا بنتا. وہ ایک کے بعد ایک ایسے زبردست قسم کی وہاں پہ آبزرویشن ہوتی تھیں، تو وہ دیکھ کے لگتا تھا کہ نیب کے کیسز بالکل ہوا میں کھڑے ہیں. تو یہ کریڈیبلٹی اور ریکوری دونوں کو ساتھ ملا کے کیسے دیکھیں ہم؟ ملک صاحب یہ دیکھیں سر، ایک فیصلہ اس کی میں تھوڑی سی آپ کی اجازت سے آپ کے سامنے میں ایک اس کی تفصیل ایسے رکھوں گا کہ جب خواجہ سعد رفیق کا فیصلہ آیا تو اس میں دو باتوں کے اوپر عدالت کا زیادہ اصرار تھا. ایک تو یہ تھا کہ اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ، اور دوسرا یہ کہ اس میں وہ کون سا آفینس تھا جس کی بنیاد پر نیب نے وہ اختیار استعمال کیا جو نیب آرڈیننس میں. تو اس کا جواب سپریم کورٹ تک کہیں نہیں آیا. پھر اسی کی کنٹینیوٹی میں جب شہباز صاحب کی بیل کا فیصلہ آیا تو یہ ایک بڑا آرگومنٹ تھا گورنمنٹ کے سرکلز میں اور ان کے نیب کے پروسیکیوٹرز کی طرف سے، اور وہ یہ تھا جی کہ نیب کیونکہ یہ پبلک آفس ہولڈر ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پبلک آفس ہولڈر ہونا تو اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن کوئی پروسیڈ آف کرائم بھی تو پبلک آفس ہولڈر کے اوپر آپ نے الیج کرنی ہے. وہ کہیں پہ ایلیگیشن سامنے نہیں آئی. پھر اس کے بعد جب خواجہ آصف صاحب کا فیصلہ آیا تو وہ ایک سٹیپ فردر آگے چلا گیا. اس میں انہوں نے کہا کہ نیب کے جو اختیارات ہیں وہ ڈکلیئرڈ جو ڈیکلریشنز آلریڈی ان کی ایف بی آر کے اندر ہیں، یا وہ تفتیش جو آپ نے کی اس بنیاد پہ کہ ان کے یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کے پاس ریسیویبلز جو تھے وہ باہر سے آئے، تو اگر وہ آلریڈی ڈکلیئرڈ تھے اور وہ ایف بی آر کی ڈومین میں جانے تھے تو چوتھا نقطہ اس میں کورٹس نے، کیونکہ کورٹس کی ایک جو ایک کلیکٹیو جو انویسٹیگیشنز کے ساتھ پروسیکیوشنز کے ساتھ جو ایک ریشیو آف ججمنٹ ہوتی ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے.
तो रिसेंटली पिछले 6 माह के अंदर ये स्टार्टिंग फ्रॉम साद रफ़ीक्स केस, then coming to Mian Shehbaz Sharif Saab's case, and then to Khwaja Asif Saab's case, and then to Ehsan Iqbal, and very pertinent is Shahid Khaqan's case. तो एक नई jurisdiction जो तरतीब हुई इन 6 केसेस के अंदर, वो ये था कि नैब ने अपने मैंडेट से एक्सेस किया। तो हमारा जो मौक़िफ़ था इस अभी तक इसमें कि नैब ने ऑन विच काउंट्स एक्सेस किया कि प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, अंडर द लॉ ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे वारंटेड नहीं थी, और जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड क्या उन डॉक्यूमेंट्स सारे केसेस के अंदर ये फैक्ट एस्टैब्लिश अदालत के हुक्म से हो जाता है कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है? एब्सोल्युटली सर, क्योंकि टेंटेटिव असेसमेंट तो बेल के लिए भी रिक्वायर्ड है। अगर आप टेंटेटिव असेसमेंट में एक प्राइमा फेशियाई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं बता रहे तो फिर वो डीपर एप्रिसिएशन में कैसे साबित होगी? यानी आपने एक इल्ज़ाम लगाया और उसमें आप जुर्म का इजहार भी नहीं कर सके, अपने बादियुल नज़र में भी इजहार नहीं कर सके, तो फिर जब उसको तफसील से देखा जाएगा, जब गवाहों की शहादतें होंगी, जब क्रॉस एग्जामिन का इख्तियार होगा, तब तो बिल्कुल ही टार्निश हो जाएगा वो केस।